بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں کا نام زینب بنت مجعون ہے۔ یہ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ میمون بن مہران تابعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر کسی کو متقی و پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے امام ہیں۔ یہ حضور کی وفات اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجموع اور دوسروں قوموں پر مسلمانوں کو اسلامی حکموں کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ جو چیز پسند آ جاتی فوراً ہی اس کو راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ البتہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ جو لڑائیاں ہوئیں، آپ ان لڑائیوں میں غیر جانبدار رہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے دوران حجاج بن یوسف ثقفی امیر الحج بن کر آیا۔ آپ نے خطبہ کے درمیان اس کو ٹوک دیا۔ حجاج ظالم نے جل بھن کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دے دیا کہ وہ جوہر میں بجھایا ہوا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں مار دے۔ چنانچہ اس مردود نے آپ کے پاؤں میں نیزہ مار دیا۔ جوہر کے اثر سے آپ کا پاؤں بہت زیادہ پھول گیا اور آپ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ مکار حجاج بن یوسف آپ کی قیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو جان کر پھر تم کیا کرو گے؟ حجاج نے کہا کہ اگر میں اس کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم کبھی ہرگز اس کو قتل نہیں کرو گے، اس نے تو تمہارے حکم ہی سے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ نہیں، اے ابو عبد الرحمن، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، اور جلدی سے اٹھ کر چل دیا۔ اسی مرض میں سن 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ بن عمر 84 یا 85 برس کی عمر پا کر وفات پا گئے اور مکہ معظمہ میں مقام محصب یا مقام جبتی میں دفن ہوئے۔ اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 229، اکمال صفحہ 605 و قرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 35۔ علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے طبقات میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک شیر راستہ میں بیٹھا ہوا تھا اور قافلہ والوں کا راستہ روکے ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ راستہ سے الگ ہٹ کر کھڑا ہو جا۔ آپ کی یہ ڈانٹ سن کر شیر دم ہلا کر راستہ سے دور بھاگ نکلا۔ تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ 179، حجت اللہ جلد 2 صفحہ 866۔ حضرت عطا بن ابی رباح کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے دوپہر کے وقت دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سانپ نے 7 چکر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے اس سانپ سے فرمایا، اب آپ جب کہ طواف سے
فارغ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے شہر کے بیوقوف لوگ آپ کو کچھ تکلیف پہنچا دیں گے۔ سانپ نے بغور آپ کے کلام کو سنا، پھر اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور فوراً ہی اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کوئی فرشتہ تھا جو سانپ کی شکل میں طواف کعبہ کے لیے آیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔